إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ اس خوبصورت پروگرام کے آرگنائز کرنے والے تمام ذمہ داران اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے تمام دینی اور ایمانی بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آج آپ حضرات سے کچھ گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے اور یہ انتہائی خوشی کی بات ہے الحمدللہ کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ بات کرنے کا موقع ملے۔ علم کے تعلق سے یہ محفل منعقد کی گئی ہے اور بعض ہمارے بچوں کو انشاءاللہ انعامات بھی تقسیم کیے جائیں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، اور اللہ نے آپ کی ذات پر شریعت کو مکمل فرما دیا، دین اسلام کو مکمل فرما دیا، اور اس دین کے بارے میں فرما دیا کہ اب یہ جو شریعت اتار دی گئی ہے اب باطل اس میں داخل نہیں ہو سکتا، اپنے آپ میں بالکل مکمل ہے یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو سب سے پہلی وحی نازل فرمائی، سب سے پہلی وحی، اس کا پس منظر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ سرزمین مکہ مکرمہ کی جہاں پر ہر قسم کی برائیاں موجود تھیں، آپ کا ذہن جن برائیوں کی جانب جا سکتا ہے وہ سب موجود تھی، ایگزسٹ کرتی تھی، اور اس وقت پورے معاشرے کے اندر، پورے جزیرۃ العرب کے اندر، اور نہ صرف جزیرۃ العرب کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر برائیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ نظر الی اہل الارض، اللہ رب العزت نے روئے زمین پر نظر ڈالی، اللہ رب العزت نے اس روئے زمین کو دیکھا، فَمَقَتَهُمْ عَرَبُهُمْ وَعَجَمُهُمْ إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، تو اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کا کردار انتہائی ناپسندیدہ نظر آیا، سوائے چند گوشے میں پڑے ہوئے چند لوگ تھے جو صحیح و سالم تھے، ورنہ پوری دنیا گناہوں کے اندر، جرائم کے اندر، برائیوں کے اندر غرق تھی۔ اب یہ دیکھیں آپ سوسائٹی کا حال کہ انسان اپنے شعور کے باوجود، اس کے پاس جو دماغ دیا گیا ہے اس دماغ کے باوجود وہ مبتلا شرک ہے، اللہ کی ان نعمتوں کو دیکھنے کے باوجود وہ مبتلا کفر ہے، انسان کے اوپر ظلم کر رہا ہے، بد دیانتی کا دور دورہ ہے، چوری ہے، ڈاکہ زنی ہے، شراب نوشی ہے، قمار ہے، سود خوری ہے، یہ پھیلے ہوئی، چاروں طرف برائیاں پھیلی ہوئی، اور ایسے موقع پر اللہ رب العزت نے جو وحی نازل فرمائی اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو پہلی وحی آپ کے اوپر نازل ہوئی، جب فرشتہ آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ غار حرا کے اندر موجود ہیں، بخاری شریف کی روایت میں اس کی بڑی تفصیل موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی آپ کے اوپر وحی کیسے آئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں غار حرا میں تھا،
لوگوں کی ان حالات پر میں افسوس کر رہا تھا. اور اس موقع پر جو پہلی وحی، سب سے پہلی وحی جو نازل ہوتی ہے، آپ کا کیا خیال ہے کون سی وحی نازل ہوئی ہوگی؟ ایک بڑے سے بڑے جینیس آدمی کو، بڑے سے بڑے انٹلیکچوئل کو، عقل مند کو، دانشور کو آپ بٹھا دیجئے اور اس سے پوچھئے کہ اللہ رب العزت اپنا پیغام، پہلا پیغام جو اپنے نبی کے اوپر نازل کر رہا ہے اور نبی کے واسطے سے پوری دنیا پر خطاب کر رہا ہے، وہ پہلا پیغام کیا ہوگا؟ بہت سوچنے والی بات ہے، بہت غور کرنے والی بات ہے. پہلی وحی نازل ہوتی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. معاشرے کے اندر اپیل کی گئی کہ اے لوگوں جو تم جہالتوں کے اندر غرق ہو، تمہاری بیماریوں کی سب سے اصل وجہ یہی ہے کہ تم نے اپنے مالک حقیقی کو تو جانا ہی نہیں، تم نے اللہ کو تو پہچانا ہی نہیں. اس پوری دنیا کا جو خالق ہے، جو مالک ہے، اس کو تم نے جانا ہی نہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ شیطان نے تمہارے ذہن پر قبضہ کر کے چاروں طرف تمہیں گھماتا آ رہا ہے، ہر قسم کی برائی میں تمہیں ڈبو رہا ہے، اس لیے کہ تم نے اپنے رب کو جانا ہی. اقرا، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اور انسان کو پیدا کیا ہے خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے. اقرا وربک الاکرم، پڑھ اپنے رب کے نام سے کہ تیرا رب بہت مکرم ہے، باعزت ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے انسان کو تعلیم دی ہے. تمام برائیاں جہاں پر موجود ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ وحی نازل کی جائے کہ اے نبی، تمہارے واسطے سے یہ پیغام پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے اور بطور خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو تمہاری اتباع کرنے والے ہیں، جو تمہیں اپنا نبی تسلیم کرنے والے ہیں، جو اللہ کو خالق و مالک ماننے والے ہیں. ان کا پہلا کام یہ ہو کہ وہ ان کے عقل علم کی شمع سے روشن ہو جائے، ان کا ذہن، ان کا دماغ کھل جائے، اپنے اس شعور کا استعمال کرے جو اللہ نے انہیں ودیعت کیا ہے، جو اللہ نے انہیں نوازا ہے. وہ عقل مندی، جو دانش مندی، وہ شعور، وہ دماغ، وہ احساس، وہ ادراک جو اللہ نے دیا ہے، اس کا استعمال کرو. قرآن پاک میں اس کو دوسرے انداز میں فرمایا گیا، اور جہاں پر ہر انسان کی بنیادی ذمہ داری فرمایا گیا وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے انسان تو سب سے پہلے جان لے کہ اللہ کے علاوہ تیرا کوئی معبود نہیں. یہ سب سے پہلا سبق، سب سے پہلا لیسن جو دیا گیا ہے وہ یہ کہ تم جانو، سب سے پہلے جانو. علم کی دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے جانو اور اپنے شعور کی آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھو اور یہ دیکھو کہ تمہارا خالق کون ہے، تمہارا مالک کون ہے، تمہارا رب کون ہے. اور یہ جان لو کہ وہی ہے ایک اللہ، اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں. یہ سچائی جب تمہارے ذہن کو، تمہارے دماغ کو منور کر دے گی تو ساری برائیاں اپنے آپ سے ختم ہو جائیں گی. جیسے کسی کمرے کے اندر تاریکی چھائی ہو، اندھیرا ہو اور کوئی وہاں پر شمع روشن کر دے. جب شمع روشن ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ساری تاریکیاں اپنے آپ ختم ہو جاتی ہیں، اپنے آپ مٹ جاتی ہیں. اسی طرح سے اگر انسان کو توحید کی سمجھ آ گئی اور انسان نے یہ جان لیا کہ ہم اللہ کو جاننے والے بن جائے، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے ہمیں سب سے پہلے، تو جس نے اللہ کی معرفت حاصل کر لی اللہ کے نزدیک وہ سب سے معزز، سب سے محترم اور سب سے عمدہ انسان بن گیا. اب برائیاں اس سے جھڑ جائیں گی. آپ نے سنا نہیں ہے وہ روایت آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ذرا غور تو کرو کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے ایک ندی ہو اور اس ندی کے اندر وہ 5 دفعہ غسل کرتا ہو فَهَلْ يَبْقَى عَلَى جِسْمِهِ مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ، تو کیا اس کے جسم پر کوئی گندگی باقی رہ جائے گی؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول بالکل نہیں رہ جائے گی۔ کہا اسی طرح سے 5 نمازوں کا معاملہ ہے تمہارا، یہ برائیوں کو جھاڑ دینے والی ہے، لیکن یہ نمازیں، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ معتبر اس وقت ہوگا جب توحید تمہارے پاس ہوگی۔ یہ بنیاد ہے توحید۔ توحید انسان کو رخ دیتی ہے اور صحیح رخ دیتی ہے، اور جب توحید آتی ہے تو انسان کا رخ بالکل درست ہو جاتا ہے، صحیح سمت ہو جاتا ہے، کیونکہ اب اس کا معاملہ یہ ہو گیا کہ وہ روشنی کے اندر چلنے والا ہو گیا۔ اللہ نے مثال دی ہے قرآن پاک میں، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ وہ لوگ جو اللہ کو جاننے والے ہیں اور جو نہ جاننے والے ہیں، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ جو کمرے میں اندھیرا ہے، اسے راستہ پتہ نہیں ہے، دروازہ پتہ نہیں ہے، وہ ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے، ادھر سے ادھر اپنے سر کو ٹکراتا ہوا پھر رہا ہے، اور ایک وہ جو شمع روشن کر دی جائے، روشنی کر دی جائے، اور اس کے بعد وہ بڑے آرام سے راستے کو پالے۔ یہی معاملہ ہے کہ جو قلب اللہ کے ذکر سے، اس کے معرفت سے، نور توحید سے منور ہو جاتا ہے، وہ راستے پا لیتا ہے، وہ راستے جان لیتا ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے انسان کو طاقتیں دی ہیں، قوتیں دی ہیں، تخلیقی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، اور اس ذہن کے اندر بڑی نیرنگیاں ودیعت فرمائی ہیں اللہ رب العزت نے، اور جب ان کا صحیح استعمال ہو جاتا ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انسان ترقیاں کرتے چلا جاتا ہے، بلندیوں پر چلا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور روح ڈالی، اور اس کے بعد آدم کو وہ سکھایا جو فرشتے نہیں جانتے تھے، فرشتے واقف نہیں تھے، اور اللہ رب العزت نے انسان کو وہ کرامت عطا فرمائی۔ یہ جو نور بصیرت ہے، یہ نور بصیرت انسان کو بہت آگے لے جانے والا ہے، حتیٰ کہ ملائکہ سے افضل بنا دینے والا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے بنی آدم کو مکرم کیا ہے، بر میں، خشکی میں بھی اور تری میں بھی۔ انسان اپنی عقل کا صحیح استعمال اس وقت کرتا ہے جب نور توحید سے آشنا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فَعْلَمْ، تو جان لے اے انسان، تو سب سے پہلے جب تو نے شعور کی آنکھیں کھولی، جب تو نے اپنے دماغ کی آنکھیں کھولی، جب تو نے سمجھنا شروع کیا، جب تیری سمجھ میں کچھ کچھ آنے لگا، جب دنیا کے رشتے ناطے سچ اور جھوٹ سمجھ میں آنے لگے، تو اب تو جان لے سب سے پہلے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا خالق کون ہے، تیرا مالک کون ہے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر بننے سے پہلے، انجینئر بننے سے پہلے، سائنٹسٹ بننے سے پہلے، ایک اچھے سے تاریخ داں بننے سے پہلے، سائنسداں بننے سے پہلے، دنیا کے علوم حاصل کرنے سے پہلے تم یہ جان لو کہ تمہارا دل توحید سے آشنا ہے یا نہیں ہے۔ اگر توحید کے ساتھ اب تم علوم کو حاصل کرنے جا رہے ہو تو یاد رکھو کہ اللہ کا فضل تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی عنایت تمہارے ساتھ ہے۔ اور ہم ایک بات اور بتاتے ہیں یہاں پہ کہ جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اقرا، پڑھ، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ قرآن پاک کی سورہ مجادلہ کی جو آیت ہے، اللہ نے فرمایا اللہ رب العزت بلند کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے اور جن کو والذین اوتوا العلم درجات یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ رب العزت بلند فرماتا ہے، وہ غور کریے گا ذرا سا،
عزیزان محترم اور میرے بچوں اور تمام لوگوں، لفظ رفع کا استعمال کیا گیا ہے۔ یرفع، اللہ بلند کرتا ہے۔ جب کوئی چیز زمین پر ہے اور آپ اسے اٹھائیں تو اسے رفع کہا جاتا ہے۔ جیسے ایک گلاس یہاں ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے اور ہم نے اس کو ایسے اٹھایا، یہ رفع کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اٹھاتا ہے جس کے اندر دو صفتیں پائی جائیں۔ اور غور سے سنیے گا، قرآن پاک بڑی عظیم کتاب ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا، حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرفع اللہ بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اس کتاب کے ذریعے اللہ کتنی ہی قوموں کو بلند کر دیتا ہے اور کتنی ہی قوموں کو اس کتاب کے چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل کر دیتا ہے، ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ دو صفتیں اللہ نے بیان فرمائی، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11۔ اللہ بلند کرتا ہے درجات، درجات، درجہ کہتے ہیں ایک درجے کو، ایک اسٹیپ کو۔ جیسے آپ سیڑھی کے اوپر چلتے ہیں تو سیڑھی کے اوپر اسٹیپ ہوتے ہیں، ایک زینہ، پھر دوسرا زینہ، پھر تیسرا زینہ۔ عربی میں اسے درجہ کہتے ہیں، درجہ، پھر ایک بات درجہ، پھر اس کے اوپر درجہ، ان سب کو ملا کر درجات کہا جاتا ہے۔ اللہ تمہیں مختلف درجات عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ دو صفتیں جس کے اندر ہوگی، نمبر ایک آمنوا منکم، جو ایمان لے کر آئے ہیں، جو اللہ رب العزت کی توحید جن کے اندر آ گئی، اب اللہ کے رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کے انعامات، اللہ کے اکرامات، اللہ کے الطاف، اللہ کی عنایتیں، نوازشیں اب اس کے اوپر برسنی شروع ہو گئی۔ والذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئے۔ اور صفت نمبر 2 الذین اوتوا العلم، وہ جن کو علم دیا گیا۔ یہ دماغ اس لیے ہے کہ علم سے بھر دیا جائے۔ اور اب ایک وہ ہم بات کہنے جا رہے ہیں جس پر آپ تمام حضرات کی توجہ چاہتے ہیں، بہت غور سے سنیے گا۔ اللہ نے جو علم اتارا ہے، اس علم کے اندر کوئی تقسیم نہیں ہے، علم کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو دعا مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو فائدہ نہ پہنچانے والا ہو۔ تو علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم فائدہ پہنچانے والا، ایک علم نقصان پہنچانے والا۔ جو علم لوگوں کے کام آئے، جو بھلائی کے کام آئے، وہ فائدہ پہنچانے والا۔ جو لوگوں کے لیے نقصان دہ ہو، وہ نقصان پہنچانے والا۔ سارے علوم اللہ کے اتارے ہوئے، سارے علوم، دین و دنیا کی یہ کوئی قید نہیں ہے۔ یہ یہودیت کا طریقہ ہے، یہ عیسائیت کا طریقہ ہے کہ جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دو، جو چرچ کا ہے وہ چرچ کو دو۔ یہ عیسائیت کا طریقہ ہے۔ یہاں دین اور دنیا کی تقسیم ہے، یہ دین اور یہ دنیا، اس دنیا میں دین داخل نہ ہو اور وہ دین اس میں دنیا داخل ہو۔ ہمارے یہاں اللہ رب العزت نے زندگی کے پورے قرینے کو علم بنا دیا۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا بولنا سارا کا سارا شریعت کے مطابق۔ آپ جو ترقی کر رہے ہیں دنیا کے اندر، اللہ نے علم کو اتارا ہے۔ سائنس کی ترقیاں ہوں، فزکس کی ترقیاں ہوں، باٹنی کی ترقیاں ہوں یا فلکیات کی ترقیاں ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون جانتا تھا کہ یہ سورج چکر لگاتا؟ کون جانتا تھا؟ لوگ تو سورج کی عبادت کیا کرتے تھے، لوگ تو چاند کی عبادت کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں صرف ایک مثال دیں گے، مثالیں سے تو بھرا ہوا ہے قرآن پاک۔ ایک مثال دے کر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر کوئی نہیں تھا
جب قرآن پاک نے کہا لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، سورج کے مجال نہیں ہے کہ چاند سے ٹکرا جائے، اور چاند کے مجال نہیں کہ سورج سے ٹکرا جائے۔ یہ جتنے ستارے تمہیں دکھائی دے رہے ہیں، فلک، یہ سب کل، سب کے سب، یہ جو گیلیکسی ہیں، گیلیکسیز ہیں، ایک ایک ستارہ جو تمہیں دکھائی دے رہا ہے، کل، سب کے سب، فی فلکن، ایک آربٹ میں، ایک محور پر، یسبحون، تیر رہے ہیں۔ تیرنے کے لفظ پر غور کیجئے، تیر رہے ہیں۔ یہ جتنے سیارے تم کو دکھائی دے رہے ہیں، والشمس تجری، ایک منٹ، والشمس تجری، سورج دوڑ رہا ہے، رن کر رہا ہے، چکر لگا رہا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، قرآن پاک کی آیت کو غیر مکمل نہیں چھوڑ سکتے، اللہ کا کلام ہے، لہذا جب تک اس کو مکمل نہیں کر لیں گے آگے بات نہیں کر سکتے۔ اذان ہو جائے پھر بات۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس سے پہلے، قرآن پاک کی اس آیت سے پہلے، دنیا کا کوئی انسان یہ جانتا ہی نہیں تھا کہ سورج کوئی سیارہ ہے، چاند کوئی سیارہ ہے، کوئی پلانٹ ہے، چاند کوئی سیارہ ہے جس پر پہاڑ ہیں بڑے بڑے، کوئی جانتا تک نہیں، اور کوئی جانتا نہیں تھا کہ سورج کیا اور چاند کیا، بلکہ جتنے لاکھوں لاکھ اور اربہ ارب جو سیارے ہیں سب گردش کر رہے ہیں، اور اس طرح سے گردش کر رہے ہیں کہ اس کی مثال اس طرح سے ہے جیسے کوئی، آپ کسی کمرے کے اندر بیٹھے ہوں، کمرے میں اندھیرا ہو، دن کا موقع ہو، اور کوئی کھڑکی ذرا سی کھلی ہو، روشن، اور اس میں سے روشنی آ رہی ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ چھوٹے چھوٹے ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، بہت سارے، جنہیں آپ شمار نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے جو پلانٹس ہیں وہ اربہ ارب ہیں۔ قرآن پاک کا کہنا یہ ہے کہ کسی کے مجال نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے ٹکرا جائے، اور سائنسداں آج اس بات پر حیرت کرتے ہیں کہ آخر یہ اربہ ارب سیارے جو آتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اب ٹکرائے، لیکن ایک دم سے وہ پاس میں آ کر، بالکل پاس میں آ کر گزر جاتے ہیں۔ کون سی طاقت ہے جو ان کو روک لیتی ہے؟ لاکھوں سال سے ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے، اور کبھی ایسا نہ ہوا کہ ایک پلانٹ دوسرے پلانٹ سے ٹکرا گیا ہو، اور قرآن پاک نے کہا ہے کہ مجال نہیں کہ ٹکرا جائے۔ کون سوچ سکتا تھا کہ چاند کے اوپر قدم رکھے گا کوئی؟ لوگ تو عبادت کیا کرتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے وہ علم کے دہانے کھول دی اور سامنے کھول دی۔ کوئی بھی علم ہے، آپ میتھمیٹک پڑھتے ہیں، یہ علم، فزکس پڑھتے ہیں، اس کا علم، پتوں کا علم، باٹنی کا علم، یہ سارے علوم، سارے کے سارے علوم آپ کو قرآن پاک کے اندر اشاروں کے ساتھ ملیں گے، اور حکم دیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر یہ غور کیوں نہیں کرتے۔ سورہ نحل کے اندر آپ دیکھیں گے تو اس میں کہا گیا ہے کہ ہم نے سواریاں بنائی ہیں، یہ گھوڑے، یہ اونٹ، یہ گدھے، یہ سواریاں ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ بھی ایسی سواریاں اور بنائے گا جو تم نہیں جانتے۔ ایسی سواریاں اللہ اور بنائے گا، اور بنا دیا اللہ نے۔ دجال کے بارے میں کہا گیا کہ جب دجال آئے گا پوری دنیا کا 7 دن میں چکر لگائے گا، اور ایسی سواری پر سوار ہوگا جو ہواؤں سے زیادہ تیز ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ اب آپ بتائیے ذرا سا کہ ایسی کون سی سواری ہے جو ہواؤں سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے؟ پہلے نہیں تھی۔ کوئی اونٹ کتنا ہی تیز دوڑے، کوئی گھوڑا کتنا ہی تیز دوڑے، کوئی گدھا کتنا ہی تیز دوڑے، ہواؤں سے آگے نہیں نکل سکتا تھا۔ لیکن آج آپ بڑے آرام سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ایروپلین ہی نہیں، جو جیٹ ہوتے ہیں اور جو خلا میں جانے والے راکٹس ہوتے ہیں، وہ ان ہواؤں کو نہ معلوم کتنا پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات موجود اس زمانے میں جب کہ انسان نے ترقی نہیں کی تھی،
حدیث شریف کے اندر فرمایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نطفہ قرار پاتا ہے تو 40 دن کے بعد وہ علقہ بنتا ہے، پھر 40 دن کے بعد وہ مضغہ بنتا ہے، 40 دن کے بعد اس میں ہڈیاں فَكَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا، اور پھر اس میں ہڈیاں بن کر گوشت چڑھ دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف یہ کہتی ہے کہ 120 دن کے بعد اس میں روح ڈالی جاتی ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ کی مشینیں یہ سب ایجاد نہیں ہوئی تھی، بہت پہلے کی بات ہے۔ یہ 40 دن کے بعد ایسا ہونا، پھر 40 دن کے بعد یہ ہونا، پھر 40 دن کے بعد یہ ہونا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت نے جو ظاہر کیا تھا، تو آج بھی بالکل سچائی کے ساتھ ہے۔ ایک دن کا فرق نہیں، 120 دن میں 119 دن کا فرق۔ جو آپ نے کہہ دیا، جیسے کہہ دیا، جس طرح سے کہہ دیا، وہ آج بھی ہے۔ اور یہ کس لیے؟ آپ غور کریں، آپ اس بات پر غور کریں، غور و فکر سے کام لیں، تدبر سے کام لیں۔ یہ سارے علوم، جتنے بھی علوم ہیں، اس میں کوئی تقسیم نہیں ہے، سارے علوم اللہ کے اتارے ہوئے ہیں۔ بس اللہ کے نبی نے ایک ایسی بات کہہ دی ہے کہ آپ اس کو پیمانہ تول لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تم اگر ڈاکٹری حاصل کرتے ہو، انجینئرنگ حاصل کرتے ہو، کوئی بھی فن حاصل کرتے ہو، اگر نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہے، اللہ سے اجر پانے کی ہے، تو یہ سب باعث ثواب ہے۔ اور اگر تم قرآن بھی پڑھو اور حدیث بھی پڑھو اور مقصد اس کا دوسرے لوگوں کو دکھانا ہو، تو یہ سب بیکار ہے عمل۔ نیت ہے جو تمہارا فیصلہ کرے گی۔ صحیح نیت سے علم آپ حاصل کریں۔ آج بڑی افسوس کی بات ہے کہ مسلمان کی وہ قوم جس کے لیے پہلی وحی اقرا نازل ہوئی اور قرآن پاک کی جو یہ آیتیں ہیں جو علم کے اوپر دلالت کرنے والی، اور جو احادیث ہیں جو علم کی فضیلت بیان کرنے والی، جس قوم کو اللہ نے اتنا اٹھایا ہو اور پھر بھی وہ جہالت کے سمندر میں غوطے لگا رہی، پھر بھی وہ قوم جاہل ہو، جہاں کے بچے جب 10 سال اور 11 سال کے ہو جائے تو ان کو زردوزی کے کام پہ بٹھایا جائے، یا ان کو ڈرائیورنگ سکھائی جائے، یا موٹر میکینک کا کام سکھایا جائے، اور یہ کہا جائے کہ یہ کچھ پیسے کما کے لے کر آئے۔ آگے بڑھنے کی ان کے اندر کوئی حوصلہ۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ۔ جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا، آپ حضرات کو معلوم ہے، سن 2 ہجری کا واقعہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے، جب مکے کے لوگوں نے زندگی دوبھر کر دی، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، تو اللہ نے حکم دیا کہ اے مسلمانوں ہجرت کر جاؤ۔ اور اللہ کے نبی اب مدینے میں آ گئے۔ مدینے میں آ گئے، ابھی کفار کو چین نہیں ہے، اب انہیں یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے کہ مسلمان وہاں سکون سے کیسے رہ رہے ہیں۔ چنانچہ کفار کا 1000 کا لشکر آہن پوش زرہ لیے ہوئے، پورے زرے میں ڈوبا ہوا، ہتھیاروں سے لیس چل پڑا۔ ارادہ کیا ہے؟ مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، پورے مدینے کو تاخت و تاراج کر دیں گے، سارے مسلمانوں کا ہاتھ صفایا ہو جائے گا۔ دشمنوں کے ارادے اتنے خطرناک، نفرتوں سے دل ان کے بھرے ہوئے، تعصب سے بھرے ہوئے، مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور آ گئے، اور اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ تمہیں اجازت دی گئی ہے مقابلہ کرنے کی۔ اب تک تمہیں اجازت تھی کہ تم صبر کرو، اب تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ تم ہتھیار اٹھاؤ، اس لیے کہ تم پر ظلم ہوا ہے۔ اور مسلمان بدر کے میدان میں پہنچے اور اللہ نے مدد کا وعدہ کیا، مسلمانوں کی جنگ ہوئی اللہ کی مدد سے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا بِاللَّهِ، مدد تو اللہ کی ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے زمین سے اٹھا کر جو مٹی پھینکی تھی کفار پر، وہ تم نے نہیں پھینکی تھی، وہ اللہ نے پھینکی۔ مسلمانوں کی جنگ ہوئی، کفار ہار گئے، بڑے بڑے ان کے عمائدین قتل کر دیے گئے، 70 سے زیادہ لوگ گرفتار ہوئے۔
اور گرفتار ہو کر مدینہ منورہ میں لائے گئے۔ اب دیکھیے تھوڑی دیر کے لیے غور کرنے کی بات ہے، یہ گرفتار ہو کر آئے مدینہ منورہ کے اندر، یہ کون لوگ ہیں جن کی تلواریں مسلمانوں کو کاٹنے کے در پہ ہیں، جن کا سینہ نفرت سے سلگ رہا ہے، اور جو یہ سوچ کر آئے تھے کہ ہم مسلمانوں کی گردن اڑا دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ان میں سے کوئی لکھنے پڑھنے والا ہے کیا؟ کوئی لکھنا پڑھنا جانتا ہے؟ جو لکھنا پڑھنا جانتا ہو وہ ہمارے مدینے کے 10 بچوں کو، ایک آدمی 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، ہم اسے آزاد کر دیں گے، کوئی فدیہ نہیں، کوئی پیسہ نہیں۔ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ہیں، پڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ اب ان کو عزت دی جا رہی ہے، ان کے لیے جگہ متعین کی جا رہی ہے، ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ اب مسلمان بچے ان کے سامنے احترام سے بیٹھ رہے ہیں اور علم حاصل کر رہے ہیں۔ کئی صحابہ، حضرت انس جیسے صحابہ اور بڑے صحابہ، عبداللہ بن عمرو بن العاص اور بڑے صحابہ، عبداللہ بن عمر جیسے صغار صحابہ جو اس وقت تھے، ان لوگوں سے علم حاصل کرنے والے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے مدینے کے مسلمانوں کو، جس وقت مسلمانوں کی تعداد تھوڑی سی ہے لیکن علم پر کس قدر توجہ فرما رہے ہیں۔ آپ چاہتے تو ان سے روپیہ پیسہ لے کر انہیں آزاد کر دیتے، لیکن نہیں، نہ پیسہ چاہیے، نہ مال چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہیں، علم، تمہارے پاس جو علم ہے وہ ہمارے بچوں کو سکھا دو، تمہیں آزاد کر دیا جائے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم علم سے کس قدر دور ہیں، کس قدر کوتاہ ہیں۔ ہمارا بچہ علم سے دور، اور مسلمانوں کی تعداد جن کے لیے علم کی فضیلتیں بیان کی گئی، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بیچارے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، انگوٹھا ٹیک ہے، اور یہی جہالت کی جڑ ہے۔ آپ کے ذہن کو جو جیسا چاہتا ہے موڑ لے جاتا ہے، جو ذہنوں کو چاہتا ہے ہائی جیک کر لے جاتا ہے، جو اس ذہن کے اندر جو چاہتا ہے بھر دیتا ہے، اس لیے کہ دل اللہ کے توحید سے خالی، زندگی کفر میں ڈوبی، زندگی شرک میں ڈوبی، زندگی بدعات میں ڈوبی، زندگی نہ اللہ کے احکام کا پتہ، نہ رسول اللہ کے فرمان کا پتہ۔ یہ زندگی آدمی جی رہا ہے، جس آدمی نے جو چاہا اس دماغ کے اندر بھر دیا۔ اللہ کے بندو، سب سے پہلے میں نے جو آپ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ بلند فرماتا ہے، اٹھاتا ہے قوموں کو۔ جب یہ 2 صفتیں پائی جائیں گی، نمبر 1 توحید کی صفت، آشنائے دل آشنائے توحید ہو جائے۔ اگر آپ نے اللہ کو نہ جانا، اگر آپ نے اللہ رب العزت کی الوہیت کو نہ جانا، تو یہ زندگی بالکل بیکار ہے، یہ بیکار زندگی گزر گئی۔ جو دل ایمان سے آشنا نہ ہوا، یہ زندگی بیکار گزر گئی۔ اور اگر اللہ کی توحید آپ نے حاصل کر لی تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ توحید آپ کو آمادہ کرتی ہے کہ اب آپ کا ذہن روشن ہو جائے علوم سے۔ سب سے پہلے اللہ کی معرفت، دین اسلام کی معرفت، اللہ کے نبی کون ہیں، آپ کے پیغام کیا ہیں، نبی کی رسالت کیا ہے۔ اللہ نے نبی بنایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ نے ان پر کون سا پیغام نازل کیا، کون سے احکامات دیے، کیا چیزیں حلال ہیں، کیا چیزیں حرام ہیں، کیا چیزیں کھانا جائز ہے، کیا چیزیں کھانا حرام ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم مسلمان بھی ہو اور سود کھا رہے ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم مسلمان بھی ہو اور ویڈیو گیمز کے اندر پیسے لگا لگا کے، جوا لگا لگا کے، لوڈو کا گیم ہو رہا ہے یا سٹے بازی ہو رہی ہے یا مختلف گیموں کے اوپر پیسہ لگایا جا رہا ہے اور آپ کھیل رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم مسلمان بھی ہو اور شراب پر شراب پی جا رہی، نام بدل بدل کر شراب پی جا رہی۔ جم کے اندر آدمی جاتا ہے بدن کو موٹا کرنے کے لیے اور فروٹ بیئر کے نام پر شراب پی رہا ہے۔
جسم کو موٹا اور توانا کرنے کے لیے. تم مسلمان بھی تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے رسول نے کیا چیزیں حلال کی اور کیا چیز حرام کی. اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے تو قرآن پاک کہتا ہے, اگر کوئی ٹائم ہوگا تو ہمیں آپ بتا دیجیے گا ایگزیکٹلی. لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, لوگوں کے کان تو ہیں مگر وہ سنتے نہیں, لوگوں کی آنکھیں تو ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں, لوگوں کے دل تو ہیں مگر وہ سمجھتے نہیں. اولئک کالانعام, یہ تو جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم اضل, بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. اگر ایک مسلمان کو اللہ کی توحید کا پتہ نہیں ہے, نبی کی رسالت کا پتہ نہیں ہے, نبی کے اوپر کیا احکامات نازل ہوئے, وہ نبی جس کو صراط مستقیم قرار دیا گیا, جس کی پیروی میں نجات قرار دی گئی, جس کی پیروی میں عزتوں اور رفعتوں کا وعدہ کیا گیا, اگر آپ نے قرآن کو بھی نہ جانا, اپنے نبی کے فرمان کو بھی نہ جانا, تو یہ زندگی پھر تو جانوروں سے بدتر ہوگی. عزیزان محترم, میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اسلام کے اندر یہ علم کی کوئی تقسیم نہیں ہے, یہاں علم نافع ہے. آپ سائنس پڑھیں, میتھمیٹک پڑھیں, ڈاکٹر بنیں, انجینئر بنیں, بہترین سائنٹسٹ بنیں آپ, اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے دین اسلام کے ساتھ, دین اسلام کو جانتے ہوئے, دل آشنائے توحید ہوتے ہوئے, اور یہ پورا جسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے آپ یقیناً بڑے معزز ہیں اور بڑے محترم ہیں, اور آپ کو اٹھنا ہی چاہیے. اور اگر آپ کے پاس اللہ کی توحید نہ ہوئی, نبی کے رسالت کا علم نہ ہوا, تو آپ خواہ کتنی بھی بلندیوں پر پہنچ جائیں, یہ زندگی ضائع ہو گئی, زندگی برباد ہو گئی. جس نے اپنے آپ کو نہ جانا, جس نے اللہ کو نہ پہچانا, اس نے حقیقت میں اپنے آپ کو نہ جانا. لہٰذا میں درخواست کروں گا اپنے تمام بچوں سے اور تمام لوگوں سے کہ ہم سب سے پہلے جانیں اللہ کی توحید کو, نبی کی رسالت کو, قرآن کو, حدیث کو, نبی پاک کی سیرت کو, اللہ کے رسول کے بارے میں, صحابہ کرام کے بارے میں, اپنے دین اسلام کے بارے میں, حلال و حرام کے بارے میں, کفر و شرک کے بارے میں, سنت اور بدعات کے بارے میں. یہ ہم اس کا علم حاصل کریں اور اپنے ذہنوں کو مضبوط کریں بچپن سے. اور اس کے بعد یہ دنیاوی سارے علوم یہ ہماری ترقی کے لیے ہیں, انسانوں کی خدمت کے لیے ہیں, آگے بڑھانے کے لیے ہیں, ترقیات کو حاصل کرنے کے لیے ہیں, اور ہم آگے بڑھ کر ان سارے علوم کو حاصل کریں. سارے علوم ہمارے اپنے علوم ہیں, یہ کوئی غیر نہیں. سارے علوم, ابھی ہم نے آپ کے سامنے تھوڑی مثال دی کہ یہ سارے علوم قرآن پاک سے نکلے ہوئے ہیں. قرآن پاک نے ان کی طرف اشارے کیے ہیں, لوگوں کو آمادہ کیا ہے کہ تم ان علوم کو حاصل کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, جنہوں نے ایرانی زبان سیکھی تھی, سریانی زبان سیکھی تھی, حدیثوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اپنے آپ کو آشنا کریں. آج بڑا ایک فتنہ لوگوں کے درمیان میں پھیل رہا ہے, وہ حقیقت میں کچے پن کی علامت ہے. آج ہمارے بچے اسکولوں میں پہنچ جاتے ہیں, کالجوں میں پہنچ جاتے ہیں, لیکن پھر ان کے سامنے وہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہوتی, اس لیے گھر کے اندر بھی انہوں نے دین اسلام کو نہیں جانا. اب انہیں کیا پتہ اللہ کے بارے میں, کیا پتہ انہیں رسول اللہ کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم, کیا پتہ انہیں اللہ کے رسول کے احکامات کے بارے میں. اب وہاں پر وہ پہنچ گئے, سوال اٹھانے والے سوال اٹھاتے ہیں. کچھ ہائی جیکرس ہیں جو ذہنوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں, جو آپ کے ذہن کے اندر فساد اور فتنہ بونا چاہتے ہیں, جو شک اور شبہات پیدا کرنا چاہتے ہیں. وہ ٹرینڈ لوگ ہیں, ٹرینڈ کے ساتھ ایسے لوگ ہیں. اور ہمارے بچے ان چیزوں سے ناآشنا ہیں, وہ بیچارے جانتے ہی نہیں. وہ اللہ کی وحی کے بارے میں نہیں جانتے, رسالت کے بارے میں نہیں جانتے, آخرت کے بارے میں نہیں جانتے, قبر کے بارے میں نہیں جانتے, جنت دوزخ کے بارے میں نہیں جانتے. یہ بنیادی عقائد سے وہ محروم ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو ہر چمکنے والی چیز انہیں سونا نظر آتی ہے. انہیں کچھ پتہ تو ہے نہیں. جو آدمی کوئی ہر چمکتی ہوئی چیز لے آیا وہ اسی کے اوپر پھسل پڑے اور اسی کو انہوں نے جان لیا. اگر انہیں تھوڑا سا علم ہوتا
اور اگر انہیں یہ پرکھ ہوتی کہ سونا کیا ہے اور چمکتی ہوئی چیز کیا ہے اور ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، ان کے پاس علم ہوتا تو فوراً اس کو پہچان لیتے۔ کالجوں کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، اسکولوں کے اندر جو بے حیائی کے اڈے بنے ہوئے ہیں اس وقت، جو علم بانٹنے سے زیادہ بے حیائیاں اور بد اخلاقیاں پھیلا رہے ہیں، جو ذہنوں کو مسموم کر رہے ہیں، اس کے لیے کوچ کی ضرورت ہے، اور یہ کوچ گھر کی بنیادوں سے شروع ہوتا ہے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے وہاں سے شروعات ہوتی ہے، جب وہ اپنی ماں کو دیکھ رہا ہے، اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے، ننگا پن اپنے گھر کے اندر دیکھ رہا ہے، جب اپنی ماں کو وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ بے حیائی کرتی پھر رہی ہے، جو پردے کا ماحول گھر کے اندر نہیں، باپ کو دیکھ رہا ہے جو سود کھا رہا ہے، شراب پی رہا ہے، گالیاں بک رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، وہ چھوٹا سا بچہ جو سب اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہوئے پروان چڑھ رہا ہے، وہ کیا جانے گا کہ اسلام کیا ہے؟ پھر آگے چل کر اسے آپ بتوں کے آگے جھکائیں، یا اسے چرچ میں آپ لے جائیں، یا اسے سیناگوگ میں لے جائیں، یا کسی پتھر کی مورتی کے آگے جھکا دیں، اس کے لیے تو سب برابر ہوگا، کیونکہ اس نے حق تو جانا ہی نہیں، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ سچائی کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ لہذا عزیزان محترم، یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم علوم کی طرف توجہ کریں، علم کو حاصل کریں، اور بنیادی شرط توحید کے ساتھ، رسالت کے ساتھ۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی کے اندر کامیاب فرمائے، اس دنیا میں بھی کامیاب فرمائے اور آخرت میں بھی کامیاب فرمائے، علم کی طرف آگے بڑھنے والا بنائے، اور دینی اور دنیاوی سارے علوم میں آگے بڑھنے والا بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔